اپنے خادم کو بڑی ہمت، طاقت اور ایمانداری کے ساتھ اپنے کلام کے لیے پیش کریں. اس کی کمزوری میں اس کا خداوند زوراور ہو، لفظوں کی ترتیب دیں، اور خداوند کا کلام آج ہماری زندگیوں میں کثرت کے ساتھ پیش ہو، اور ہماری زندگی اس کلام کے وسیلہ سے تبدیل ہو، اور خداوند ہمیں پلٹ کر اپنے قدموں پر واپس لے آئے، تاکہ ہم خداوند کے ساتھ ہمیشہ اپنی زندگی بسر کریں. کیونکہ خداوند بڑے آب و تاب کے ساتھ، بڑے جوہر جلال کے ساتھ ہمارے درمیان تک نشیں ہیں. خداوند کا شکر ادا کرتی ہوں، اور میں ریکویسٹ کرتی ہوں صابر بھائی سے کہ آپ ان پرستانوں کے لیے خداوند کا شکر ادا کیجیے گا، اور کلام کے لیے خداوند کے سے دعا مانگیں. خداوند کے خادم پاسٹر نتھانیل کے لیے خداوند سے دعا کیجیے کہ خداوند اپنے بیٹے کو، اپنے خادم کو برکت بخشے. اور ہم سب سننے والوں کے لیے بھی دعا کیجیے گا، تاکہ ہمارے دھیان، ہمارا دل، ہماری سوچیں ادھر ادھر نہ بھٹکے، بلکہ کلام کی طرف ہمارا دھیان ہو، تاکہ ہم کلام کو سنیں اور اسی کے مطابق زندگی بسر کریں. آمین. آمین. تھینک یو سسٹر جی، گاڈ بلیس یو. آئے ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں. قدوس 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 پوری قدرت والے خدا، تیرا شکر، تیری تعریف، تیرے نام کو چلا لو. خداوند تو عظیم خدا ہے، تو لشکروں کا خدا ہے، تو ہمارا باپ ہے. اے باپ، تیرا شکر ہو آج کی ساری پرستش کے لیے. جتنے بہن بھائیوں نے خداوند آج اپنے خاندان کی طرف سے شکر گزاری کا نذرانہ تیرے مذبے کے سامنے پیش کیا، یسوع جی اسے بخور کی مانند قبول کر. اے خدا، جس طرح تیرے مذبے پہ بخور چڑھایا جاتا ہے، اور اے خداوند اسی طرح خداوند آج کی ساری پرستش تیرے حضور بخور کی مانند پہنچے، کیونکہ تو عظیم خدا ہے، تو لشکروں کا خدا ہے. جس طرح تیرا بندہ داؤد تیری پرستش کرتا تھا، اور تو اسے برکت پہ برکت دیتا تھا، اور خداوند تو سے خوش ہوتا تھا. اے خدا، تیرا شکر ہو، تیرا شکر ہو. ہم بھی تجھے مبارک کہتے رہیں، تیرا شکر کرتے رہیں، کیونکہ زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہیں، برکتیں تیرے پاس ہیں. تجھ سے جدا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. اے باپ، ایک ایک نعمت کے لیے تیرا شکر ہو. اے باپ، تیرا شکر ہو. یسوع جی، تیرا شکر ہو. شکر ہو جب تک ہم اس دنیا میں ہیں، تجھے مبارک کہتے رہے، تیرا شکر کرتے رہے، تجھے دھنیواد کہتے رہے. آج کی پرستش کے وسیلے ہمارا ایمان ہے کہ تیرا تخت ہمارے درمیان لگ گیا ہے. ابھی جب کہ تیری آواز کو سننے کو ہے، تیرا کلام ہماری راہ کے لیے روشنی اور ہمارے قدموں کے لیے چراغ ہے. اس نبوت کی کتاب کو پڑھنے والا اور سننے والا اور اس پر عمل کرنے والا مبارک ہے. بے شک تیرا کلام سونے اور چاندی کے ہزاروں لاکھوں سکوں سے بڑھ کر ہے. تیرا کلام زندگی دیتا ہے، برکت دیتا ہے، جوئے توڑتا ہے، بندھن توڑتا ہے. یہ بند بند گدے گدے سے گزر جاتا ہے، یہ زندگیاں بدلتا ہے. اے باپ، اپنے خادم پاسٹر نتھانیل کو کثرت کے ساتھ استعمال کرنا. جو بھی آج تو نے پاک روح سے ان کو کلام دیا، جب تیرا خادم کلام کا بیج بوتا ہے تو ہماری زندگی میں 30 گنا، 60 گنا، بلکہ 100 گنا پالا ہے. اور جتنے اس وقت ہم جماعت میں ہیں، یسوع جی، ہم سب برکت پائیں، ہمارے گھرانے برکت پائیں، ہم تیرے پیار میں اور تیری محبت میں اور بڑھیں، اور تیرے کلام سے ہم زندگی پا کے، ہم روحانی طور پہ برکت پا کے خداوند اس کی گواہی دے سکیں. اے خداوند، میں تیرا شکر کرتا اپنے خادم کو کثرت سے استعمال کرنا، اور سسٹر جی کو بھی برکت دے جو کہانت کی خدمت کر رہے ہیں. خدا اپنی بیٹی کو، ان کے بچوں کو برکت دے، ان کی خدمت کی حدود کو بڑھا. یسوع جی، سب کو تیرے پاک لہو میں چھپاتے ہیں، یسوع کے نام سے آمین. آمین. تھینک یو صابر بھائی. خداوند آپ کو بہت برکت دے، اور آپ اسی طرح خداوند کی خدمت میں آگے بڑھتے رہیں، اور خداوند کی خوبصورت جو وعدے اس کے اور ہاں میں ہیں آپ کی زندگی سے پورے ہوں. میں بڑی عزت اور احترام کے ساتھ خداوند کے خادم کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ آج کے کلام کو جو خداوند نے آج انہیں بخشا ہے خداوند کے لوگوں تک پہنچائیں، اور خداوند آپ کو اپنے پاک روح کے مسا میں رکھے. خداوند کے آتشی رت آپ کے چاروں طرف ہوں، تاکہ آپ جب تک بولتے رہیں خداوند کا روب اور اس کا دبدبا آپ پر ٹھہرا رہے. آپ کسی بھی لمحے اگر کمزور پڑ جائے تو خداوند کی شہزوری آپ پر ظاہر ہو، اور آپ قوت پائیں اور خداوند کے کلام کو کثرت کے ساتھ پیش کریں.
جی نتھانیل بھائی، خداوند آپ کو بہت برکت دے. خوش آمدید. وہ جو عالم بالا پر تخت نشین ہے، وہ جو آج بھی ہماری وکالت باپ کے ساتھ کرتا ہے، شاہ عالم کلمہ حق زندگی کا بانی جناب یسوع کے بابرکت نام میں آپ سب کی خدمت میں میرا سلام پہنچے. شکر گزار سسٹر سمر سرافین کا جو آج کہانت کی ذمہ داری کو نبھائے ہوئے اور ہمیشہ خداوند کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ ڈالتی ہیں. ہم اپنی بہن کے لیے خداوند سے برکت کی التجا کریں گے اور اس وائس آف گاڈ کی آئی ڈی کا جو اس ناچیز کو بارہا موقع دیتے ہیں کہ ہم سب مل کر خداوند کے کلام کو آپس میں سیکھ سکیں تاکہ ہماری برکتوں میں اضافہ ہو. آج کا جو کلام ہم سیکھیں گے لوکا طبیب کے ذریعے لکھے گئے رسولوں کے اعمال، اس کا 24واں باب اور اس کی 16ویں آیت سے ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ خدا کا کلام ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے. تو میں سسٹر رخسانہ سے گزارش کروں گا کہ سسٹر جی آپ رسولوں کے اعمال اس کا 24واں باب اور اس کی 16ویں آیت کی تلاوت کریں. پاسٹر جی بس ایک ہی آیت پڑھنی ہے نا، 16 آیت؟ جی جی ایک آیت پڑھنی ہے. آئے میرے عزیزوں، میرے ساتھ مل کر خدا ان کے مقدس کلام میں سے دیکھیں. اسی لیے میں خود بھی کوشش میں رہتا ہوں کہ خدا اور آدمیوں کے باپ میں میرا دل مجھے کبھی ملامت نہ کرے. خداوند کے پاک کلام پڑھے سنے جانے پر ہم سب کے لیے ایسا ہی ہو. آمین آمین آمین. خداوند آپ کو برکت دے. سسٹر عزیزو، یہ کلام اس وقت کا ہے جب رسول اعظم پالوس رسول حاکم کے سامنے کھڑا ہے. اگر ہم چند ابواب پیچھے کی طرف چلیں تو خدا کے عین ارادے کے مطابق وہ اپنا سفر یروشلم کی طرف کرتا ہے تاکہ جا کر یروشلم میں زندہ خدا کے بیٹے کے نام کی گواہی دے اور کلام کی باتوں کو ایک بحث کے مطابق لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنے. رستے میں بہت سارے واقعات جو رسولوں کے ذریعے اس کے ساتھ ہوتے ہیں اور دوسرے ساتھی بھائی نہیں چاہتے کہ رسول اعظم یروشلم کی طرف جائے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر یہ یروشلم میں پہنچے گا تو اس کے اوپر حلہ یا دعویٰ بول دیا جائے گا اور اس کو گرفتار کر کے صدر عدالت تک لے جایا جائے گا یا سنسار کیا جائے گا. کیونکہ رسول اعظم خود ان سے یہ کہتا ہے کہ میں پھر تمہارا منہ نہ دیکھ سکوں گا یا تم میرا منہ نہ دیکھ سکو گے. وہ جانتا ہے کہ مجھ پر مشکلات آنے والی ہیں، لیکن یہاں پہ جب وہ فلکس حاکم جو رومی حاکم ہے، جو روم کا حاکم ہے، سویلین بھی ہے اور عسکری بھی ہے، وہ دونوں طریقے سے حکمران ہے. وہ اگر دیکھا جائے تو جو میرے پاس بائبل ہے اس کے نیچے تفسیر لکھی گئی ہے، تو جو اس نے اپنی گورنری کا جو وقت نبھایا وہ تقریباً 7 سالوں پر محیط ہے. اور یہاں پہ جب پالوس کو گرفتار کر لیتے ہیں تو جب وہ یہ کہتا ہے کہ میں رومی ہوں تو اس کو روم تک پہنچا دیتے ہیں.
کیونکہ یہاں پہ جب وہ پہلے یروشلم میں گرفتار ہوتا ہے تو وہاں پہ 40 لوگوں کا ایک اکٹھ اس کو مارنے کا منصوبہ بناتے ہیں اور قسم کھاتے ہیں کہ وہ نہ کھائیں گے نہ پیئیں گے جب تک پالوس کو وہ قتل نہ کریں گے. لیکن یہاں پہ پالوس کا بانجا یہ خبر کو پہچان لیتا ہے اور جا کے پلٹن کے سردار کو یہ کہتا ہے کہ وہ پالوس کو مارنے کے لیے اس طرح منصوبہ باندھ چکے ہیں کہ وہ اس کو قتل کریں. اور جب پالوس یہ کہتا ہے کہ رومی ہوں میں تو پھر پالوس کو راتوں رات روم میں پہنچوایا جاتا ہے اور وہاں پہ یہودی اس کے اوپر الزام تراشی کرتے ہیں اور سردار کہن حننیہ وکیل کو لے کر آتا ہے اور اس کے اوپر الزامات کی بچھاڑ کر دیتے ہیں. اور فلیکس جب اس سے کہتا ہے کہ تو اپنی کچھ صفائی میں بول تو وہ یہ اقرار کرتا ہے کہ میں مسیح اس نجات دہندہ کی منادی کر رہا ہوں جو یہودیوں کے ہاتھوں قتل ہوا. قبر اور موت میں فاتح ہو کر آسمان پر چڑھ گیا اور وہ یہ اس سے کہتا ہے کہ وہی اپنے منصوبے کے تحت مجھے یروشلم میں لے آیا اور جب یروشلم میں لے آیا تو میرے کلام سے یہ لوگ بھڑک اٹھے کیونکہ سچ جو ہے وہ ہمیشہ ہی کڑوا ہوتا ہے. اسی وجہ سے وہ اس کے کلام کے اوپر ایمان نہ لائے. اور یہاں پہ جو پالوس کہنا چاہتا ہے وہ اپنے ضمیر کی آواز کے اوپر یروشلم میں آیا کیونکہ اس کے ضمیر نے اس کو یہ لاگو کیا کہ وہ یروشلم کا سفر ضرور کرے. آج کا جو عنوان ہے جو ہمارا سبق ہے ہمیں اپنے ضمیر کی آواز کو سننا چاہیے. اگر ہم کلام اللہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو جو ضمیر کی آواز کو سنا اس کی چند مثلیں ہم آپس میں سیکھ سکیں گے. تو سب سے پہلی مثل جو ہوتی ہے وہ پیدائش کی کتاب اس کے 30 باب میں جب آدم اور ہوا شیطان کے بہکاوے میں آ کر حیات کے درخت کا پھل کھاتے ہیں اور جب یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ننگے ہیں اور ٹھنڈے وقت میں جب خدا نے آدم کو پکارتا ہے اور اس کا ضمیر جاگتا ہے کہ اس نے خطا کر دی ہے اور وہ خدا کے سامنے آنے سے عذر پیش کرتا ہے کیونکہ اس کا ضمیر اس کو یہ کہنے پہ مجبور کرتا کہ اس نے خطا کر دی اور خطا کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو پہچان گیا کہ وہ ننگا اور وہ خدا سے کہتا ہے کہ میں تو ننگا کیونکہ جب اس کے ضمیر نے اس کو جھنجھوڑا کہ تو نے یہ خطا کر دی ہے اور اس خطا کرنے سے خدا کو یہ منصوبہ باندھنا پڑا کہ وہ اس گناہ کی وجہ
जो उसने कर दिया है, अपने बेटे को इस दुनिया में भेजे कि वो गुनाह को मिटाने के लिए मसलूब हो और उसके खून से जो कलवरी पे बहे उस गुनाह को पाक साफ कर दे। अगर हम बहुत सारी मिसलों को देखें तो पुराने अहदनामा में जो मेरे नजदीक अपने जमीर को झंझोड़ने के लिए बहुत बड़ी मिसल है, और वो है दाऊद की, खुदा के बंदा हमारे बुजुर्ग दाऊद की। जब वो हित्ती ओरिया की बीवी ले लेता है और उससे बेटा पैदा होता है और खुदा का नबी उससे कलाम करता है कि तूने बहुत बड़ी खता कर दी है, और उसका जब जमीर जागता है कि मैं ये गुनाह कर चुका हूं, और वो अपने आप को खाकसार करता है, और जब खाकसार करता है अपने तख्त से उठकर वो उस जगह बैठता है जहां पे वो सिर्फ और सिर्फ एक अदना सा शख्स बनता है, टाट उड़ता है, अपने सर में खाक डालता है और खुदावंद से इल्तिजा करता है, क्योंकि उसके जमीर ने उसको ये करने पे मजबूर कर दिया कि तू ने क्या खता की। क्योंकि जमीर एक ऐसी चीज है, उसको जब खुदा के कलाम के वसीला से झंझोड़ा जाता है तो बहुत सारी रूहें या तो खुदा की तरफ फिर जाती हैं या बागी हो जाती है। इसी तरह दाऊद ने भी अपने आप को अपने जमीर की आवाज के तहत खुदा के ताबे किए, और जब तक वो बच्चा मर ना गया उस वक्त तक वो उसी जगह बैठा रहा जहां वो बच्चे की पैदाइश से लेकर बैठा हुआ था, और जब बच्चा मर गया तो उसने अपने आप को गुस्ल दिया उसी जमीर के तहत, कि उसके जमीर को खुदा के नबी ने अपने कलाम के वसीला से झंझोड़ा। क्योंकि जब हम अपने जमीर की आवाज सुनते हैं तो हमेशा ही खुदा के ताबे हो जाते हैं, क्योंकि जमीर हमें झंझोड़ता है। हमारा जमीर जब जागता है तो हम मजबूर हो जाते हैं अपने आप को खुदा की कुर्बत में डालने के लिए, क्योंकि जमीर की आवाज हमें आईने की तरह साफ साफ दिखाई देते हैं हमारे कौलो फेल, हमारे अमाल। क्योंकि जब हमारे अमाल, हमारे कौलो फेल हमें आईने की तरह साफ दिखाई देते हैं तो हमारी हरकत हमें हमारे जमीर के ऊपर आने के लिए कोई दुश्वारी में नहीं लाती, बल्कि हम हमेशा अपने जमीर की आवाज को पहचानते हुए उस अमल को करने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं जो हम करना चाहते हैं। इसी तरह अगर हम खुदा के उस कलाम की तरफ देखें, उस जमीर की आवाज की तरफ देखें जहां पर ऐन फेल के ऊपर
ایک عورت زنا میں پکڑی جاتی ہے اور خداوند یسوع ناصری کو آزمانے کے لیے لوگ اس سے سوال کرتے ہیں کہ توریت میں لکھا ہے کہ جو اس طرح پکڑا جائے سنگسار کیا جائے۔ تو میں پاسٹر لطیف سے گزارش کروں گا، سلطان و عارفین حضرت یوحنا کی انجیل جلیل اس کا 8واں باب اور اس کی 7ویں آیت کی تلاوت کریں۔ جب وہ اس سے سوال کرتے ہی رہے تو اس نے سیدھے ہو کر ان سے کہا کہ جو تم میں بے گناہ ہو وہی پہلے اس کے پتھر مارے۔ آمین آمین آمین۔ یہاں پہ جب زندہ خدا کو آزمایا جا رہا کہ اس کو کیا کرنا چاہیے، اور خداوند کا بیٹا بڑی ہی دلیری کے ساتھ ان سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ تم میں جو بے گناہ وہی اس کو پتھر مارے، اور ان کے ضمیروں کو جگاتا ہے یہ کلام، کیونکہ دو طرح سے، ایک وہ بغیر ضمیر کی آواز سے یسوع کو آزمانے کے لیے آتے کہ ہم اس کا امتحان لیں، لیکن وہ نا خدا یہ نہیں جانتے کہ دلوں اور گردوں کا جانچنے والا یسوع ناصری ہے، ہم اس سے کیسے سوال کریں۔ اور جب زندہ خدا ان سے کہتا ہے کہ وہی پتھر مارے جس نے پہلے گناہ نہیں کیا، اور جب وہ جھک کر اپنی انگلی سے لکھنے لگتا ہے اور سب اس کو چھوڑ کر چلے جاتے اور محبت اس کی دیکھے، عورت کو بھی یہی کہتا ہے کہ میں بھی تجھ کو کوئی حکم نہیں لگاتا، سلامتی سے جا، اور آگے تنبیہ بھی کرتا ہے پھر گناہ نہ کرنا۔ یہ مردہ ضمیر کو جگانے کے لیے کلام ہے، اس ضمیر کو جو شیطان کی طرف راغب ہے نہ کہ خدا کی طرف، کیونکہ ان کے ضمیر جو تھے اس وقت شیطان کی چنگل میں تھے، اسی لیے انہوں نے زندہ خدا کے بیٹے کو آزمانے کے لیے کہا کہ شریعت کے تحت سنسار کے لائق، لیکن اس نے اپنی الفت سے، اپنے اس حکمت سے ان سے وہی سوال کیا جس کے وہ لائق تھے، کہ ان کے ضمیروں کو جھنجھوڑا جائے، اور جب ان کے ضمیر جاگے تو وہ عورت کو اور زندہ خدا کے بیٹے کو چھوڑ کر چلے گئے۔ ہم صرف اور صرف اگر دیکھیں تو یہودا اسکریوتی کا جب نام آتا ہے تو ہم اس کی اس غداری کو ہی ہمیشہ سوچتے کہ اس نے زندہ خدا کے بیٹے کو چند روپوں کی خاطر ان سو کول فریسیوں اور فقیوں کے حوالے کر دیا۔ اگر ہم سوچیں تو خدا کے بیٹے نے اپنی حیات طیبہ میں پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا ہوگا، اور ایسا ہوا بھی، لیکن اس نے کہا کہ افسوس اس شخص پر جس کی وجہ سے ابن آدم پکڑوایا جائے۔
اگر ہم یہودا اسکریوتی کے ضمیر کی طرف دیکھیں تو خزانے کی تھیلی اس کے ہاتھوں میں، لیکن ایسا ہونا تھا، اس نے شیطان کے ورگلاوے میں آنا تھا، کیونکہ یہ ہونا تھا کہ زندہ خدا کا بیٹا ہمارے گناہوں کی خاطر اس دکھ کو سہے اور اپنی جان بتیروں کے لیے فدیہ میں دے۔ لیکن اگر ہم یہودا کے ضمیر کی طرف دیکھتے تو جب اس کے ضمیر نے اس کو ملامت کیا، اس کا ضمیر جاگا، تو وہ فقیوں کے پاس پھر گیا ان روپاؤں کو لٹانے کے لیے کہ اس سے کیا گناہ سرزد ہو گیا، کیونکہ اس کے ضمیر نے اس کو جھنجھوڑا، اس کی اس الفت کو یاد کیا جو اس کے ساتھ زندہ خدا کے بیٹے نے کی تھی، اور جب اس کا ضمیر جاگا تو اس نے اپنے آپ کو پھانسی کے تحت مار ڈالا۔ ضمیر جاگتا ہے جب ہم اپنے آپ کو جھنجھوڑتے، جب ہم اپنے آپ کو اس طرح عمل میں لیتے ہیں تو ہمارا ضمیر ہمیں ہر اس کام کو انجام دینے کے لیے جھنجھوڑتا، خواہ اچھا کام خواہ برا کام ہو۔ لیکن ہمیں مسیحی ہوتے ہوئے اس کی الفت کے کاموں کو بڑھانا ہے، کیونکہ اس کی تعلیم ہمیں اس طرح ملامت کرتی ہے کہ ہمارے ضمیروں کو جگاتی ہے، کیونکہ ہمارے ضمیر شیطانی چنگل میں کھو چکے، اس لیے وہ کہتا ہے اے سونے والے جاگ، مردوں میں سے جی اٹھ تو مسیح کا نور تجھ پر چمکے۔ کیونکہ ہم مسیح کے نور کے ساتھ، مسیح کے اس چنگے ضمیر کے ساتھ اپنی زندگیوں کو اس محبت میں پروتے ہیں جو محبت وہ ہم سے بانٹتا ہے۔ اگر ہم اسی طرح اعمال کی کتاب کے 4 باب میں دیکھتے ہیں، جب پترس اور یوحنا ہیکل میں دعا کے لیے جاتے ہیں، وہاں پہ جو سلیمانی دروازہ ہے، وہاں پہ ایک جنم کا لنگڑا ان کی طرف دیکھتا ہے کہ ان سے کچھ ملے گا، لیکن وہ تو اسے زندگی دے دیتے ہیں۔ پترس اسے کہتا ہے سونا چاندی میرے پاس نہیں ہے، لیکن یسوع ناصری کے نام پہ چل، زندگی دے دیتا ہے، جنم کا لنگڑا، اور چلتا پھرتا ہے، کودتا ہے۔ یہ ہے ہمارے زندہ یسوع ناصری کے نام کی قوت۔ وہ جب ادھر ادھر کودتا پھرتا ہے تو وہ لوگ جو اس کو دیکھتے تھے کہ یہ سلیمانی دروازے کے سامنے بھیک مانگتا ہے تو یہ کیسے چنگا ہو گیا، اور فریسی اس سے کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا، تو وہ پترس اور یوحنا کی طرف آگاہی دیتا ہے کہ ان لوگوں نے مجھے چنگا کیا۔ اور جب وہاں پہ پترس پھر سے واز کرتا ہے تو کئیوں کے ضمیر جھنجھوڑ دیتا ہے، اور کئی لوگ ایمان لے آتے، ضمیر جاگتے ہیں، اور جب جاگتے ہیں تو یسوع کے ساتھ جڑنے میں دیری نہیں کرتے۔ ان کو طلب ہوتی ہے کہ وہ یسوع کے اوپر ایمان لاتے ہوئے اپنے آپ کو اس کی منادی میں وقف کر دیں۔ میرے عزیزو، ہمیں یسوع کے ساتھ
अपने ज़मीर को जोड़ना, क्योंकि हमारी कुल आखिरत जो है वो सिर्फ और सिर्फ यीशु के साथ जुड़ने में हमारी सलामती है। हमारी पहचान जब बनती है तो सिर्फ और सिर्फ यीशु के साथ जुड़ने से बनती है। हमें बहुत सारी नेमतों का उस वक्त तजर्बा मिलता है जब हम उसके साथ जुड़ते हैं, सच्चे दिल से, ईमान और सच्चाई से उसके साथ अपने ज़मीर को जोड़ना, क्योंकि हमारे मुर्दा ज़मीर में जब ताजगी आती है तो हम यीशु की तरफ रुख करते। अगर हम पुराने अहदनामा में देखते हैं तो हर एक शख्स के ऊपर जरूरी था कि वो कुर्बानी गुजारे, खा जानवरों की, खा किसी और शय की, अनाज की कुर्बानी। जब हम उन कुर्बानियों को गुजरानते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ हमें वक्ती रिहाई मिलती, क्योंकि हमारा कुर्बान होने वाला बर्रा यीशु है, जिसके वसीला से हम अपने गुनाहों को धो देते हैं। उस पर ईमान लाने से, उस पर अपने आप को रखने से। मैं आखिरी आयत से आज के कलाम को खत्म करूंगा, तो मैं गुजारिश करूंगा भाई साबर से कि पौलुस रसूल का खत अब्रानियों के नाम, उसका 10वां बाब और उसकी 11वीं आयत की तलावत करें, और हम सीखेंगे कि हमारी कुर्बानियां जो है वो सिर्फ और सिर्फ यीशु नासरी के एक बार कुर्बान होने से खत्म हो जाती है। ये भाई साबर हैं हमारे साथ? भाई साबर आप पढ़िए प्लीज, रसूल आज़म पौलुस रसूल का खत अब्रानियों के नाम, उसका 10वां बाब और उसकी 11वीं आयत। 10वां बाब और 11वीं आयत। यस, ओके सर। कलाम मुकद्दस में से पौलुस रसूल का खत 11 आयत। और हर एक काहिन तो खड़ा होकर हर रोज इबादत करता है और एक ही तरह की कुर्बानियां बार बार गुजरानता है, जो हरगिज गुनाहों को दूर नहीं कर सकती। आमीन। यहां पे क्या लिखता है जी? काहिन पौलुस रसूल कहता है कि हर रोज खड़ा होकर दुआ करता है और एक ही तरह की कुर्बानियां बार बार गुजरानता है, क्योंकि तौरात में लिखा है कुमरियों की कुर्बानी, बछड़ों की कुर्बानी, उलोठों की कुर्बानी। लेकिन जो बर्रे ने हमारे लिए कुर्बानी दी, जो बर्रे ने हमारे खुताओं को लेते हुए सलीब पर कुर्बान हो गया, वो हमारे गुनाहों को धोती है, ना कि काहिन की कुर्बानी। मेरे अजीज, हमारा जिंदा खुदा हमें हमेशा अपने साथ जोड़ता है। इस तरह जोड़ता है क्योंकि वो हमारी ही खताओं के बदले कुचला गया, मारा गया। हमें अपने ज़मीरों को जांचना, अपने ज़मीर की आवाज को सुनना है कि हमारा ज़मीर
हमें किस तरफ ले जाता है। हमें शैतानी चुंगलों से अपने ज़मीर को बचाना, हमें यीशु के पास आने के लिए अपने ज़मीर को झंझोड़ना कि हम उसकी कुर्बानी को अपनी नजरों में रखते हुए उस जिंदगी के फल की तरफ चले जिसको देने के लिए वो इस दुनिया में आया। ज़मीरों को जांचिए, पहचानिए कि हम उसके ताबे हैं या नहीं। खुदा मुझे और आप सबको आज के कलाम के वसीला बड़ी बरकत दे। आमीन।